پہلی اینگلو افغان جنگ ایک جنگی سفر کی تھا۔ ابو بکر شیخ: کسی واقعے پر اپنی رائے دینا آسان ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، مگر جن گزرے وقتوں میں جنم لینے والے واقعات پر ہم بڑے فلسفیانہ طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہونے تھے، کیونکہ کوئی بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو وقت کے میدان میں ہار نصیب ہو، کیونکہ میدان میں ہار کے لیے قدم رکھا ہی نہیں جاتا۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب دو حقائق آمنے سامنے آئیں گے تو ایک کو ہارنا ہی پڑے گا۔ جب ٹکراؤ اپنے عروج پر ہوتا ہے تب کوئی نہیں چاہتا کہ اس پر ناکامی کی سیاہ چڑیا آ بیٹھے، مگر غلطی تو کسی ایک سے ہونی ہی ہے۔ ہم اس غلطی کو غلط پلاننگ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ایک شاندار تجزیاتی پلاننگ ہی جنگ کے میدان میں کامیابی کے نعرے پر چوٹ لگاتی ہے۔ مغل سلطنت ڈگمگانے کے بعد اب مسمار ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ 1835 تک مغل سلطنت کا سکہ بھی چلنا بند ہو گیا۔ ولیم چہارم کے زمانے میں کمپنی کا پہلا سکہ ہندوستان کے بازاروں میں کھنکھناتا نظر آتا۔ سکھ حکومت نے کشمیر کو اپنی حکومت کا حصہ بنانے کے بعد 1833 میں پشاور پر قبضہ کیا۔ افغان پشاور اور دوسرے علاقوں سے سکھوں کے قبضے میں آئے ہوئے علاقوں کو چھڑوانے کی کوشش میں سرگرداں تھے، بارکزائی کمپنی کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ شاہ شجاع، جو 1834 میں یورپی ایشیائی ارینجمنٹ کی مدد سے قندھار پر قبضہ کر چکا تھا، وہ اس زمانے میں جھیل کے پرندے کی مانند کبھی لاہور اور کبھی لدھیانہ میں اپنے شب و روز گزارتا تھا۔ کبھی وہ رنجیت سنگھ کا مہمان بن جاتا تھا اور رنجیت سنگھ نے اس سے کوہ نور ہیرا کس طرح حاصل کیا، اس واقعے کی تفصیل ہم پہلے ہی ایک تحریر میں بیان کر چکے ہیں۔ شاہ شجاع اس کوشش میں تھا کہ کوئی اس کی مالی مدد اور لشکر کی طاقت بڑھانے میں معاونت کرے تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے پھر سے حاصل کر سکے۔ ان زمانوں میں جو عالمی منظرنامہ تھا اس کے مطابق روس کو ہندوستان اور اطراف کے علاقوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک بفر زون کی شدید ضرورت تھی، وہ افغانستان ہی ہو سکتا تھا۔ اس طرح پہلی اینگلو افغان جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں، جس کے نتیجے میں بادشاہت کا سہرا شاہ شجاع کے سر پر سجنے والا تھا۔ 16ویں صدی میں دریا سندھ کے ایک جزیرے پر تعمیر کیا ہوا بکھر کا قلعہ 19ویں صدی میں بھی اچھی حالت میں تھا۔ یہ مشرق سے مغرب میں 800 گز اور چوڑائی میں 300 گز پر پھیلا ہوا تھا، جبکہ اس کی دیواریں 30 سے 35 فٹ تک بلند تھیں۔ یہ 1838 کے ابتدائی مہینوں کا ذکر ہے، جب جھاڑے کے دن تھے اور موسم ہر طرح سے خوشگوار تھا۔ البتہ سندھ اور اس کے قلعے کے آسمان سے اچھے دن ویرانیوں میں بدلنے لگے تھے۔ جس طرح جھاڑوں کے اختتام پر ٹھنڈے علاقوں سے آئے ہوئے پرندے جھیلوں کو ویران کر کے واپس چلے جاتے ہیں، یہاں بھی اچھے نصیبوں کے دن پرندوں کی ڈاروں کی طرح غائب ہونے لگے تھے۔ اگر تاریخ کی تحریروں کو پڑھا جائے تو اس قلعے سے متعلق بہت سی کہانیاں ملتی ہیں۔ ایسے لوگ آ کر اس قلعے کے مہمان بنے کہ تاریخ جن کے ناموں سے جگمگاتی ہے، مگر وقت کی بات ہے اور اب یہ وقت آیا کہ قلعے کے رکھوالوں کی آنکھوں میں بے بسی کی ریت چمکتی ہے۔ اب خیر پور میرس کے میر قلعے کے برجوں پر برطانوی سرکار کا جھنڈا جھولتا دیکھ رہے ہیں کہ اب کمپنی کی سرکار طاقت اور شاطرانہ چالوں سے اس پر قبضہ کر چکی ہے۔ دریائے سندھ کے اس پار 18,000 کے قریب گوری سرکار کی فوج موجود ہے، جس میں 6,000 شاہ شجاع کا لشکر بھی ساتھ ہے۔ اس لشکر میں ایک ایسا سپاہی بھی موجود ہے جس نے اس پہلی افغانی جنگ میں حصہ لیا اور تمام واقعات کو قلم بند کر کے تاریخ افغانستان اور سندھ نامی کتاب میں یکجا کیا۔ یہ محترم سید فدا حسین بخاری تھے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان میں بنائی گئی برٹش آرمی میں جمع دار تھے۔ وہ میرٹھ چوہانی سے لے کر انڈس لشکر کا حصہ رہے، جو پہلی اینگلو انڈین جنگ کے لیے خود تیار کیا گیا تھا۔ چونکہ سید فدا حسین خود اسی جنگی لشکر میں شامل تھے اور جنگ کے اختتام تک زندہ سلامت رہے، ہم فی الوقت
شجاع کے اقتدار پر بیٹھنے تک انہی صاحب کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ لشکر 3 نومبر 1838 میں شاہ جہان آباد سے نکلا تھا۔ ابھی 3 منزلیں ہی طے کی تھی کہ کالرا کے مرض نے حملہ کیا اور 500 کے قریب سپاہیوں کی سانس کی ڈوریاں ٹوٹ گئی۔ یہ شاید ایک پیغام تھا کہ مستقبل قریب میں کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ مگر وہ وقت کی دھیمی آواز حال کے شور میں کم ہی سنائی دیتی ہے۔ یہ جب فیروز پور پہنچے تو ان سے لارڈ ایکلینڈ بھی دوسرے فوجی اٹھاروں کے ساتھ آ پہنچا، جن میں 16 نمبر ریجمنٹ، 7 نمبر لال کرتی ریجمنٹ، 3 نمبر ترک سواروں اور گوروں کا رسالہ، 22 نمبر پلٹن 100 جوانوں پر مشتمل پیادہ فوج کا دستہ کا ایک رسالہ، ہندوستانی اور دیگر رسالے اور 6 توپ خانے کے رسالے بھی شامل تھے۔ یہ لشکر فیروز پور سے باہر دریا کے کنارے ٹھہرا، جہاں لاہور کا والی مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کا بیٹا کھڑک سنگھ 20,000 کے لشکر کے ساتھ آ کر پہنچے۔ رنجیت سنگھ نے ہر ایک فوجی کو 1 روپیہ انعام میں دیا اور ساتھ میں لارڈ ایکلینڈ کو 1 ہاتھی اور 7 شاندار نسل کے گھوڑے تحفے میں دیے، جو سونے کے نمائشی زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ لارڈ ایکلینڈ نے بھی اس کو بدلے میں گنگا اور جمنا نام کی توپیں تحفے کے طور پر دی۔ رنجیت سنگھ زمانہ شناس انسان تھا، اسے پتہ تھا کہ حالات کو کس طرح اپنی طرف کرنا چاہیے، کہ سونے اور آکاش بیل کا رنگ ایک جیسا اس لیے ہے کہ یہ دیکھنے میں کتنے بھی آنکھوں کو اچھے لگے، مگر جن کو بھی بھلے لگے ان کو نہ اس دنیا کا چھوڑا نہ اس دنیا کا۔ آکاش بیل اس درخت کو چاٹ جاتی ہے جس پر وہ پنپتی ہے۔ سونے کی کہانی بھی اس سے کچھ زیادہ الگ نہیں۔ کچھ پلٹنوں اور توپ خانوں کو یہاں چھوڑ کر باقی فوج گھوڑوں، اونٹوں اور بیلوں والے توپ خانے عنقریب تخت نشین ہونے والے بادشاہ شاہ شجاع کے ساتھ مل کر بہاولپور کی طرف روانہ ہوئے۔ بہاولپور سے متعلق تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں، یہ ایک خوبصورت چھوٹا شہر ہے جس کے بازار تازہ اور خشک میوے سے بھرے رہتے ہیں۔ یہاں جو باغات ہیں ان کی خوبصورتی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہاں نواب بہاول خان کے بیٹے نے اس لشکر کا استقبال کیا اور کوشش کی کہ کمپنی بہادر کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، مگر لشکر میں شامل اونٹوں اور دیگر جانوروں نے ان کے باغات کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے بعد وہ احمد پور اور پھر خانپور پہنچے، پھر وہاں سے روہڑی کے لیے نکل پڑے۔ روہڑی آنے سے پہلے وہ ایک انتہائی گھنے جنگل میں پھنس گئے۔ اس گھنے جنگل سے متعلق میں نے جب پنو عاقل کے ادیب ڈاکٹر محمد علی محمدی صاحب سے پوچھا تو جواب آیا، اس لشکر نے ضرور کچے کا علاقہ۔ کچا دریا کے کنارے والی اس زمین کو کہتے ہیں جہاں اکثر بارشوں اور پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دریا کا پانی پھیل جاتا ہے۔ کچے کی زمین انتہائی زرخیز بھی ہوتی ہے کہ جن دنوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان دنوں ڈیم یا بیراج وغیرہ نہیں تھے، تو دریا سندھ میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ 150 MAF سے بھی زیادہ پانی آتا تھا، اور ساتھ میں وہ پانی اپنے ساتھ زرخیز مٹی بھی لاتا تھا۔ تو ان موسموں میں دریا کے بہاؤ کا پاٹ کئی میلوں تک بڑھ جاتا، اور پھر جیسے جیسے دھیرے دھیرے پانی کم ہوتا جاتا تو اس زمین پر لئی، ککر اور دوسرے درخت اگ پڑتے، اور اس طرح دریا کے دونوں اطراف گھنا جنگل وجود میں آ جاتا۔ پار کیا ہوگا، خاص کر روہڑی سے پہلے یہ شاہ بیلوں سے گزرے ہوں گے۔ اس گھنے جنگل نے اس لشکر کو بہت پریشان کیا۔ آخر وہ روہڑی پہنچے اور دریا کے کنارے پر چھاؤنی قائم کی کہ بمبئی سے آنے والی فوج جو ٹھٹھہ، حیدرآباد، 7 سے دریائے سندھ کے راستے آنی تھی اس کا انتظار کرنا تھا۔ یہ جنگی لشکر جب روہڑی پہنچا تو کتاب کا مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ دریا کے کنارے روہڑی پہنچنے پر ہمیں پتہ چلا کہ روہڑی کا حاکم میر رستم ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور جزیرے پر جو بکھر کا قلعہ اسے وہ خالی کر کے قلعے سے 4 میل دور میدان میں 12,000 فوج کے ساتھ کیمپ لگا کر بیٹھا ہے۔ میر رستم کے حملے کا اتنا ڈر تھا کہ ایک رات بلونت ویر جو 37 ریجمنٹ کا ایک سپاہی تھا اس سے غلطی سے بندوق کا فائر ہو گیا۔ فائر کے بعد ادھر ادھر بھاگنے کے بعد ہم نے پوزیشن سنبھال لی کہ حملہ ہو گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہمارے سپاہی کی غلطی کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوئی۔ دوسرے دن جب انگریزوں نے قلعہ کالی دیکھا
تو دریا پار کیا اور ساتھ میں کچھ توپیں بھی لے گئے اور قلعے پر قبضہ کر کے برجوں پر انگریز سرکار کے جھنڈے لگا دیے اور قبضے کی خوشی میں طبل بجائے گئے۔ مصنف چونکہ ایک سپاہی کی حیثیت رکھتا تھا، تو جو فرنٹ لائن کے لوگ تھے جیسے لارڈ ایکلینڈ یا اس کی ٹیم، ان کے کیے گئے فیصلے جب سپاہیوں تک پہنچتے تھے تو وہ واقعہ ہی گزر چکا ہوتا تھا۔ پھر باتیں جب کئی زبانوں کے گردشوں سے گزر کر ان تک پہنچتی تو بہت سارے مسائل ان باتوں کو لگ چکے ہوتے، اس لیے بات میں حقیقت کم رہ جاتی، لوگوں کی خواہشوں اور تمناؤں کے رنگ اور ذائقے زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ مصنف کے اس بیان میں کوئی صداقت نہیں کہ میر رستم 12,000 فوج کے ہمراہ اس لشکر سے لڑنے کے لیے انتظار میں تھا، بلکہ مجبوری میں ہی صحیح، لیکن کمپنی کے ساتھ خیر پور ریاست کے تو بڑے اچھے مراسم تھے۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ اتنی بڑی فوج کی دریا کے کنارے چوہانی دیکھ کر میر رستم خیر پور میرس سے اپنے ساتھ بہت سارے شک و شبہات لے کر بکھر آیا۔ ان شبہات کو دور کرنے کے لیے لارڈ نے اسے جا کر ملاقات کی، بات سمجھائی اور قصہ یہیں پر ختم ہوا۔ جب کمپنی نے دریائے سندھ پر لکڑی کا پل بنایا تو وہ پل دیکھ کر ہمارے مصنف کو انتہائی حیرت ہوئی تھی۔ بخاری صاحب لکھتے ہیں، یہاں اس جگہ پر دریا ایک سمندر کی طرح نظر آتا ہے۔ اس پر گوڑے صاحبوں نے لکڑی کا ایک شاندار پل بنایا۔ اس سمندر جیسی مستی والے دریا پر پل بنانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایسا پل بنانے کا نہ افلاطون سوچ سکتا ہے اور نہ ارسطو۔ مطلب اس پل کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں دریا کی گہرائی سے متعلق بھی سن لیں۔ دریا کی گہرائی ناپنے کے لیے 2 بڑے ہاتھی دریا میں اترے، کچھ پلوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس گرداب میں جا کر گم ہو گئے۔ پل کا تختہ بھی ان ہاتھیوں کی وزن کی وجہ سے ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے 6 فوجی گھوڑوں سمیت دریا میں جا گرے، ان کا بھی نام و نشان نہیں ملا۔ ہمارا لشکر اس حیران کر دینے والے پل سے گزر کر شکارپور کی طرف روانہ ہوا۔ شکارپور شہر کی خوبصورتی اور خوشحالی کی مصنف تعریف کرتے ہیں۔ اس سفر میں یہ آخری اچھا شہر تھا جو انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد ان کے راستے میں قندھار سے پہلے کوئی شہر نہیں آتا تھا، البتہ کوٹ اور قلعے ضرور آنے تھے جہاں مقامی لوگ ہاتھ لگائے بیٹھے تھے۔ یہ لشکر بولان اور یوچک لک کی طرف بڑھے۔ 2 منزلیں عبور کرنے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ آگے میر مجنو نامی ایک میدان ہے جو 60 میل پر محیط ہے، جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی خوراک ملنے کی امید ہے، بلکہ اس میدان میں گھاس کا تنکا تک نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس لشکر نے اپنا راستہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو حکم ملا کہ دیروں والے راستے سے ہو کر ڈھاڈر پہنچنا ہے۔ کچھ میلوں کے فاصلے کے بعد یہ خان گڑھ جیکبآباد قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعے سے گولی چلی جس سے ان کا ایک اہم افسر مارا گیا۔ اس پر ٹیم کے اہم افسروں پوسٹن اور برونی نے فیصلہ کیا کہ بلوچوں سے اس قلعے کا قبضہ لیا جائے، لہذا توپیں چلی، بلوچ مارے گئے اور قلعے پر قبضہ کر لیا گیا اور رات لشکر نے اس قلعے میں گزاری۔ اگلی صبح یہ 28 میل چل کر ایک چھوٹے سے قلعے تک پہنچے جہاں کا سردار خان محمد تھا۔ اس کے بعد 16 میل کا سفر کرنے کے بعد شاہ پور نامی بستی میں پہنچے جہاں پانی وافر مقدار میں تھا اور انسانوں اور جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ رات کو یہ 20 میل کا فاصلہ طے کر کے سردار خان بلوچ کی بستی تک پہنچے جہاں ان کو خوراک اور جانوروں کو دانہ پانی ملا۔ انہوں نے وہیں رات گزاری۔ اگلے دن خان بلوچ نے ان کو ڈھاڈر کا راستہ سمجھایا۔ یہ لشکر سبی تک تو آرام سے پہنچا، مگر سبی سے ڈھاڈر تک کے راستے میں بلوچوں نے ان کو بہت پریشان کیا۔ ڈھاڈر میں یہ کچھ دن رہے اور آرام کیا، پھر آگے کے راستے کے لیے ڈھاڈر سے گھاس، لکڑیاں اور کھانے کا سامان خرید کر اونٹوں پر لادا اور بولان لگ میں داخل ہوئے۔ خانگڑھ کے بعد زمینی لینڈسکیپ بالکل بدل جاتا ہے۔ ہریالی کی جگہ مٹیالی پہاڑی اور پتھریلی زمین لے لیتی ہے۔ اس وجہ سے بارشی گزرگاہوں کے اطراف کے سوا کہیں ہریالی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہاں، اگر کوئی آبشار مل جائے تو اس کے قریب چھوٹی سی آبادی بھی مل جاتی ہے، مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جو آنکھیں اس لینڈسکیپ کی عادی نہیں ہوتی ان کے لیے یہ انتہائی کٹھن راستہ ہے۔ ایک جنگی لشکر ویسے بھی مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے، کہیں سے کوئی اچانک ان پر حملہ نہ کر دے۔ خاص کر یہ دباؤ عام سپاہی کے لیے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس پر میلوں کا پیدل سفر کی تھکان، آرام اور خوراک کی کمی ذہنی دباؤ کی کیفیت میں شامل ہو جاتی ہے تو زندگی آسان نہیں رہتی۔ انسان ایک حد تک تو یہ سارا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن صورتحال مسلسل ایسی ہی رہے تو محبتیں، عنایتیں اور ہمدردیاں فاختوں کی مانند اڑ جایا کرتی ہیں، ذہن میں باقی تناؤ بچتا ہے۔ شاید جنگ کے میدان تب ہی سجتے ہیں جب یہ کیفیت ہو۔ یہ قافلہ بھی کچھ اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا جاتا اور حالات
مزید سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے تھے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں، ہم بولان درے میں داخل ہوئے۔ اس راستے میں کسی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر پانی کی بڑی ورفانی ہے یہاں۔ بلوچ قبائل پہاڑوں پر آباد تھے اور ہم پر گولیاں برسا رہے تھے۔ ان سے لڑتے ہم درے سے باہر نکلے۔ ہزاروں اونٹ اور ہاتھی سامان کے بوجھ کی وجہ سے تھک چکے تھے اور بہت سارے مر بھی گئے۔ ان جانوروں کے مر جانے سے بہت سارا سامان بلوچوں کے ہاتھ لگا اور ساتھ میں ہمارے بہت سے لوگ نکاحت کی وجہ سے گرتے اور پھر اٹھ نہ سکتے تو بلوچ ان کو مار دیتے۔ آخر سخت اور مشکل حالات سے گزر کر 1 ماہ کے بعد ہم شال کوٹ پہنچے۔ یہ علاقہ کلات کے نواب کی حکمرانی میں آتا ہے۔ شال کوٹ میں شاید انتظامی معاملات پر کمپنی کے افسروں کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ بخاری صاحب لکھتے ہیں، آج بمبئی اور دلی فوج کے کمانڈروں کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی، جس کی وجہ سے کمانڈر ان چیف جنرل فین بمبئی والا راستہ لے کر واپس چلے گئے۔ اب سر جان کین جنگی لشکر کا نیا کمانڈر ان چیف ہے۔ اس واقعے کے بعد لشکر کے لیے خوراک کی کمی کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ سپاہیوں کو روز فقط آدھا کلو آٹا دیا جاتا تھا، جبکہ بقیہ مزدوروں کو 1 پاؤ ملتا تھا۔ جانوروں کا چارہ بھی بند کیا گیا۔ ایسے مشکل حالات میں یہ سفر بڑی مشکلات کے ساتھ جاری رہا۔ لشکر نے شال کوٹ کی مشکل ترین پہاڑیوں کو پار کیا، آ کے ایک نہر کے کنارے اپنی چھانی قائم کی۔ یہاں بھی ان کو خبر ملی کہ کندل خان، جو اس وقت قندھار کا نواب تھا، اپنی فوج سمیت قندھار سے نکل آیا ہے اور پہاڑیوں کی اوٹ میں قائم کر دیا ہے۔ قندھار خان نے اس نہر کا پانی بھی بند کر دیا جو وہاں سے اس طرف بہتی تھی۔ آخر کار یہاں سے کچھ سپاہی وہاں گئے اور نہر کو دیا ہوا بند توڑا اور پانی کو جاری کیا۔ یہاں بھی کچھ غلط خبریں ان تک پہنچی، جس طرح روڑی میں ہوا تھا۔ کندل خان کی کوئی فوج ان کا انتظار نہیں کرتی۔ نہر پر بند اس کے کچھ آدمیوں نے باندھا تھا۔ بس بالآخر لشکر قندھار کے لیے نکل پڑا اور 6 منزلوں کے بعد قندھار پہنچا۔ قندھار کا قلعہ خالی پڑا ہوا تھا۔ انگریزوں نے فوج سے سلامی لے کر کامیابی کے طبل بجائے اور قلعے پر اپنا جھنڈا لگا دیا، کیونکہ کندل خان، رحم دل خان اور پردل خان، جو تینوں بھائی تھے، وہ اس لشکر کی خبر سن کر قندھار چھوڑ کر گریشک کے قلعے کی طرف چلے گئے۔ جب ایک پلٹن ان کا پیچھا کرتے اس قلعے تک پہنچتی تو قندھار سے 200 میل دور ہرات کی طرف تھا۔ وہ لوگ اس قلعے سے بھی بھاگ کر ایران کی طرف چلے گئے تھے۔ اس وقت ہرات کا والی شاہ شجاع کا بھتیجا شاہ کامران تھا، اس لیے قندھار سے لائی گئی توپیں اس کے حوالے کی گئی۔ ہمارا مصنف اب قندھار کے قدیم شہر کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے کہ شکارپور کے بعد اس نے اگرچہ بہت بڑا نہیں لیکن شہر تو دیکھا۔ وہاں ہمیں بتاتے ہیں، قندھار اچھا شہر ہے، مگر یہاں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ گندم کے آٹے اور چاولوں کو تو جیسے آگ لگی ہوئی ہے، اتنے مہنگے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر آلو بخارے اور زرد آلو اتنے سستے ہیں کہ 1 ٹکے میں 2 کلو ملتے ہیں۔ ہمیں ان پر گزارا کرنا پڑا ہے، بڑے مشکل دن تھے۔ آٹے اور چاول کا کچھ نعم البدل نہیں ہے۔ آخر 10 دنوں کے بعد انگریز سرکار نے فیصلہ کیا اور تخت جیسا مٹی کا ایک چبوترا تیار کروایا اور بادشاہی رسم ادا کر کے شاہ شجاع کو تخت پر بٹھایا۔ پوری انگریز فوج اور بادشاہی فوج کو تیار کر کے بندوقوں اور توپوں سے سلامی لی گئی اور شاہ شجاع کی حکومت کا اعلان کیا گیا۔ جیسے ہی حکومت کا اعلان ہوا تو اس کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کر کے فوج کو خوراک اور ضرورت کی دیگر اشیاء وافر مقدار میں فراہم کی گئی۔ اس عمل سے یہاں کے لوگوں کے پاس پیسہ تو آیا تو ساتھ آسودگی بھی آئی۔ کچھ ہفتے پہلے جو حالات تھے وہ بالکل تبدیل ہو گئے۔ یہاں کے لوگ رنگ کے سفید ہیں مگر ان کے کپڑے میلے، شکل عجیب سی ہے۔ یہاں کے مرد اکثر ٹھگ اور بے لگام ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کس طرح بات کرنی چاہیے۔ یہاں کی کچھ بزرگ ہستیاں جو کئی برسوں سے تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر جب گوری سرکار نے ان پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھا تو وہ قندھار کے معززین کہلانے لگے۔ قندھار شہر میں احمد شاہ درانی کی درگاہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ قندھار میں داخل ہونے کے لیے 4 دروازے اور قلعہ پہاڑی پر ہے جو عاد قوم والوں کا بنایا ہوا ہے۔ اب تاریخ سے پوچھنا پڑے گا، یہ قلعہ کیا واقعی قوم عاد نے بنایا تھا؟ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب ہمارے مصنف کو لشکر غزنی کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، جو قندھار اور کابل کے بیچ میں ہے۔ یہ قافلہ یہاں سے خوشی خوشی روانہ ہوا ہے، مگر ان کو پتہ نہیں کہ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کٹھن ہے۔ ہم فی الحال اپنے ساتھی فدا حسین بخاری سے اس یقین کے ساتھ جدا ہو رہے ہیں کہ ہم ان سے جلد آ کر ملیں گے
کہ ابھی اس پہلی اینگلو افغان جنگ کا اختتام نہیں ہوا ہے۔ ابوبکر شیخ آرکیالوجی اور ماحولیات پر لکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے لیے فوٹوگرافی اور ریسرچ اسٹڈیز بھی کر چکے ہیں۔ ان کا ای میل ایڈریس abubakar.sagar@gmail.com ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، میں نے صرف آواز استعمال کیا ہے۔